انہوں نے تو بڑے اعلانات کیے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے، اس کمیٹی کے لیے الیکٹرونکس کی جانب سے تو ہم آپ کی ان تمام اعلان کی اور آپ کے جذبات کی دل سے قدر کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب. اگر مسائل اس میز پر پہنچ جائیں کہ وہ کسی ایک تنظیم، ایک جماعت کے بس میں نہ رہیں، تو پھر اس کے لیے اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس اتفاق اور اتحاد کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہمارے جو مہمان ہیں اقرا یونیورسٹی کے ڈاکٹر پروفیسر احمد حسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہماری تمام تنظیموں کو یہ بتائیں کہ اتفاق اور اتحاد سے کتنے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. میں یہاں پر تنظیمات کی طرف سے مدعو کیا گیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے اس علاقے میں یہ دیکھ کر کہ الحمدللہ یہاں پر سیاسی، سماجی، مذہبی اور کاروباری تمام افراد ایک جھنڈے تلے جمع ہوئے ہیں. آپ کے عزم کی کامیابی کا پہلا ثبوت یہ آج کا کنونشن ہے کہ جس میں تمام لوگ فرق سے بالا تر ہو کر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس اتحاد کو کامیاب رکھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی جان کے بدلے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے. اور حدیث پاک کی روح سے آپ جو کھڑے افراد ہیں، بیٹھے افراد ہیں، اور جو ادھر ادھر سن رہے ہیں، وہ یہ نکتہ سمجھ لیں کہ اگر گناہ کو دیکھ کر کوئی شخص خاموش رہ جاتا ہے تو وہ گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے، وہ جرم میں برابر کا شریک ہوتا ہے. یہ اتحاد اور یہ جمع ہونا اس گناہ کو، اس جرم کو، اس ظلم کو مٹانے کے لیے ہے. اور ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کے دم لیں گے. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. یہ بات آیا ہو دنیا پر، یہ بات آیا ہو دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کے دم لیں گے. اگر ہمیں ادارے حق نہیں دیتے تو ہم اپنے اتحاد کی بنیاد پر اپنا حق چھین لیں گے. اتنی قوت تو ہونی چاہیے نا کہ اپنا حق اپنے اتحاد کی بنیاد پر ہم چھین لیں. ایک دو باتیں مختصر اتحاد کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں. ایک شخص کو کسی نے مشورہ دیا، جناب اپنی لیبر کو لگا دو گڈھا کرے. جی کتنا؟ 100 میٹر گڈھا کرے، 100 کلومیٹر گڈھا کرے تو آپ کو پانی میسر آ جائے گا. لیبر مختلف جگہوں پر لگ گئی، کوئی 10 کلومیٹر، کوئی 5 کلومیٹر، کوئی 20 کلومیٹر، اور 100 سے بھی زیادہ گڈھے کر دیے، لیکن نتیجہ حاصل نہیں ہوا. وہ انجینئر کے پاس گئے، انہوں نے کہا آپ نے کہا تھا 100 کلومیٹر گڈھا کرو پانی آپ کو میسر آ جائے گا. ہم نے تو کئی 100 کلومیٹر کر لیے، لیبر مختلف جگہوں پر لگائی، لیکن پانی نہیں ملا. اس نے کہا نادان تمہیں یہ کس نے کہا تھا کہ تم مختلف جگہوں کے پر لیبر کو لگا دو؟ اگر تم یکجا ہو کر ایک جگہ پر گڈھا کرتے 100 کلومیٹر تو بہت دور کی بات ہے، تمہیں 40 اور 50 پر تمہارا مقصد مل جاتا. زبردست. اگر منفرد ہو کر، الگ الگ ہو کر کے تاجر کا نقصان ہوا ہے تو مذہبی کا کیا کام ہے؟ آج مذہبی کا نقصان ہوا ہے تو سیاسی کا اس میں کیا کام ہے؟ آج سیاسی کا نقصان ہوا ہے، عوام کا اس میں کیا کام ہے؟ جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے، الگ الگ محنت کرتے رہیں گے، ہمیں مقصد حاصل نہیں ہوگا. لیکن آج جس اتحاد سے آپ جمع ہیں اور مل کر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مقصد آج ہی حاصل ہو جائے گا. انشاءاللہ. ایک کسی دانا کے بارے میں ہے، اس کے 11 بیٹے تھے اور وہ بڑی حکومت کرتا، بڑی دولت تھی اس کے پاس. بچوں نے انتقال کے وقت پوچھا ابا جی راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس الدین کا چراغ ہے، میں حکم کرتا ہوں وہ سارے کام کر دیتا ہے. قصہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا الدین کا جن آپ کے قابو میں کیسے؟ کہا تم جیسے 11 لڑکے میرے قابو میں ہے تو جن بھی میرے قابو کے اندر ہے. انتقال کے وقت کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں وہ جن کہاں ہے. جنگل لے گیا، جنگل لے جا کر کہا کہ 11 بچوں سے ایک لکڑی جمع کر کے لے کر آئے. ایک سے کہا کہ تم کٹائی کرو گے، دوسرے کہا جانور شکار کر کے لاؤ، تیسرے سے کہا پانی لے کر آؤ، چوتھے سے کہا ماچس لے کر آؤ، پانچویں سے کہا تم کچھ اور انتظام کرو، چھٹے سے کہا تم کیمپ لگاؤ. اب یہ بھائی جیسے ہی ابا آرام کرنے لیٹے آپس میں لڑنے لگے.
मैं लकड़ी क्यों लाऊं? तुम लेकर आओ। लकड़ी लाना मेरा काम नहीं है, खाना मैं पकाऊंगा, अच्छी जगह मैं बैठूंगा, सुकून वाला काम मैं करूंगा। पानी वो लेकर आएगा, मैं क्यों लेकर आऊं? ये लड़ने झगड़ने लगे। अब्बा ने बड़े बेटे से कहा आओ मैं जिन तुम्हारे हवाले करूंगा, तुम भी निजाम चला सको। बड़े बेटे को बुलाया, कहा चिराग है इस पे हाथ रगड़ो, जिन आएगा। जिन आया, जिन ने घुमाकर एक थप्पड़ मुंह पर दिया, वो दूर जाके गिरा। बाप से कहता बाप ये कैसा जिन है, आपके हुक्म पे नाचता है, मुझे थप्पड़ लगाया। बाप ने कहा मैंने तुम 11 को काबू करके रखा था, इसलिए जिन मेरे काबू में था, तुम्हारे भाई तुम्हारे काबू में नहीं है, तो तुम्हें जूते पड़ेंगे, इसके अलावा और क्या हो सकता है। अगर हम आपस में इत्तेहाद नहीं करेंगे तो इंतजामिया यही करेगी जो कर रही है, लेकिन अगर हम और आप यकजा मुट्ठी बन जाएंगे तो इंतजामिया वो जिन होगा जो आप हाथ रगड़ेंगे वैसा करता चले जाएगा। बिल्कुल। लेकिन हमें इत्तेहाद की सूरत में एक साथ रहना होगा। आज जितने भाई खड़े हैं, आज तहिया कर लें कि अगर जंग किसी मजहबी मामले की होगी, हम सब यकजा होंगे। अगर ताजिरों के खिलाफ कोई काम होगा, हम सब यकजा होंगे। अगर किसी समाजी मसले में होंगे तो हम सब यकजा होंगे। अवाम के लिए मसला होगा तो हम सब यकजा होंगे। जब हम भाई भाई होंगे, अखुवत होंगे, उम्मत वाहिदा होंगे, उम्मत मुस्लिमा होंगे, तो अल्लाह का हाथ जमात पर होता है, इत्तेहाद पर होता है। अल्लाह भी हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमा देगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।